السلام علیکم۔ آج ہماری اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر کی آن لائن کلاس کا تھرڈ لیکچر ہے۔ ہمارا موضوع ہے جہاد۔ جہاد کا لغوی مفہوم ہم دیکھیں گے، اور یہ جو لغوی مفہوم ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے گا۔ یہ جو لفظ جہاد ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے، یعنی جس سے یہ لفظ نکلا یا یوں کہہ لیں پیدا ہوا یہ لفظ، وہ جہد ہے، جیم ہے دال۔ اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں، یعنی جہاد کا مطلب کیا ہے؟ محنت کرنا اور کوشش کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا مفہوم، یعنی جو اسلام کی ٹرم ہے، شریعت کی اصطلاح ہے، شریعت کے اندر، دین کے اندر، یعنی ایک تو اس کا لغوی معنی آ گیا نا، محنت اور کوشش۔ دین میں اس کا معنی حق کی سربلندی ہے۔ حق کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام کی سربلندی، اس کی اشاعت، اس کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی جدوجہد کرنا، ہر طرح کی قربانی دینا، ہر طرح کا ایثار کرنا، اپنی جتنی جسمانی صلاحیتیں ہیں، مال ہے، ذہنی صلاحیتیں ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں لگانا، کھپانا خود کو۔ اور اگر اس مرحلے میں کہیں پہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے گھر والوں کی جان تک قربان کرنا پڑے، تو اگر ضرورت پیش آئے تو انسان اس کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ اور حق کے مخالفوں اور دشمنوں کی کوششوں کو توڑنا، یعنی کیا کیا جائے گا کہ حق کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، ان کی کوششوں کو توڑنا، ان کے حملوں کو روکنا، اور اگر ان سے لڑنا پڑے تو ان سے جنگ کے لیے تیار رہنا، یہ جہاد ہے۔ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، بہت اہم رکن ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن گرلز، ہم یہاں پہ رک کے جہاد کے میننگ کو اور ڈیپتھ میں جا کر سمجھیں گے، کیونکہ جیسے ہی ہم جہاد کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے ایک مسلمان، اس نے ہاتھ میں رائفل لی ہوئی ہے، کلاشن کوف لی ہوئی ہے، اور وہ دشمنوں کو کچلتا چلا جا رہا ہے، مرتا چلا جا رہا ہے، ختم کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اس کو جہاد سمجھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ دین اسلام میں جہاد کی ٹرم بہت زیادہ وسیع مفہوم میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو دشمنوں کے خلاف قتال ہے، یہ جہاد کی صرف ایک برانچ ہے، ایک آپ یوں سمجھ لیں شق ہے، اور یہ صرف بوقت ضرورت کہیں کام آتی ہے۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شاید زندگی میں کسی کے پوری زندگی میں ایک دفعہ اس کو شاید یہ کام کرنا پڑے، اور وہ بھی ظاہری بات ہے کہ عموماً مرد ہی اس معاملے میں آگے ہوتے ہیں، خواتین تو کم ہوتی ہیں۔ پوری زندگی میں ایک دفعہ، اور شاید کسی کی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی اس طرح کا معاملہ نہ آئے۔ لیکن جس جہاد کی طرف دین ہمیں متوجہ کرتا ہے، دین ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ جہاد ہماری شعور کی ایج سے شروع ہوتا ہے، زندگی کی آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ زندگی میں ہمارا اوڑھنا بچھونا ہمارے لیے ہمارا جہاد ہے، کوشش ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ مومن ہر وقت ایک کوشش کر رہا ہے، اور وہ کوشش کیا ہے، کیسی ہے، انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں ہم اسے کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں پہ رک کے ہم سب سے پہلے جہاد اور قتال میں فرق کو دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ جو ہیں، یہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ہی سملر میننگ رکھتے ہیں، کیونکہ بظاہر ایسے لگتا ہے نا کہ میں نے جیسے ابھی آپ کو شروع میں کہا کہ جہاد کا نام آتے ہی قتال کا لفظ یا قتال کا وہ پورا پکچر یا اس کی سینری ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کہ جیسے میدان جنگ میں ہم جا رہے ہیں، ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو جہاد ہے اور قتال، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس میں اہم بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جہاد جو ہوگا نا، یہ جو کوشش ہوگی، یہ فی سبیل اللہ ہوگی۔ یعنی اگر ایک مومن جنگ کرتا بھی ہے، جدوجہد کرتا بھی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟
اللہ کے دین کے کلمے کی سربلندی، اللہ راضی ہو جائے۔ اس میں اس کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں ہوتی ہیں نا، تو وہ ہوتی ہے زر زن زمین کے لیے۔ اسلام ان تینوں جو اس کے پاس آپشنز ہیں، زر زن زمین، اسلام اس میں سے کسی آپشن کو اختیار کرنے کے لیے نہیں کہتا ہمیں۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ذاتی اغراض سے، ذاتی خواہشات سے بالا تر ہو کر صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی اگر تلوار چلتی بھی ہے تو وہ صرف وہاں تک کہ جو جنگ میں اس سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ تمام جو اسلامی جنگ کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے ایٹیکیٹس دین نے بتائے ہیں، وہ ان کو فالو کرتا ہے۔ وہ اپنی سلطنت وسیع کرنے کے لیے، اپنے ملک کا رقبہ بڑھانے کے لیے نہیں جنگ کرتا، بلکہ ایک ضابطے کے تحت جنگ کیا جاتا ہے۔ اس کی جنگ اصل میں امن و سلامتی کے لیے ہوتی ہے، ظلم کے خلاف ہوتی ہے۔ اس کا مقصد فتح یا شکست نہیں ہوتا، بلکہ شکست ہو، شہادت ہو تب بھی اللہ کی رضا، اور اگر وہ جیت جائے تب بھی اللہ کی رضا۔ جبکہ ایک نان مسلم اگر جنگ لڑتا ہے یا کوئی عام شخصیت جنگ لڑتی ہے تو عموماً جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ اپنے ملک کی سرحدیں وسیع کرنا چاہتے ہیں، معاشی طور پر مختلف ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیڈرشپ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے کوئی رول ریگولیشن نہیں ہوتے، ضابطے نہیں ہوتے، کلیے نہیں ہوتے۔ وہ ہر ممکن ظلم، جبر اور سفاکی سے کام لیتا ہے۔ جتنا کوئی کسی پہ ظلم ڈھایا جا سکتا ہے، جتنا سنگ دلانہ طریقے سے اس معاملے میں کام کیا جا سکتا ہے، اور فتح کی صورت میں لوگوں کی جان، مال اور وقت کو وہ بالکل غارت کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس معاملے میں جو بات بتاتا ہے کہ مسلمان کی جنگ نہ انسانوں کی تباہی کے لیے ہوتی ہے، نہ ان کی بربادی کے لیے ہوتی ہے، نہ لوگوں کے جان مال کو، املاک کو، ان کی زمین کو، ان کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو عام جنگیں ہیں دنیا کے اندر، وہ ان تمام چیزوں کو کور کر رہی ہوتی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے جہاد اور جنگ کے اس فرق کو؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ یہ سورہ نساء آیت 76 ہے۔ جن بچیوں کے پاس یہ بک نہیں ہے، یہ آیت وہ وہاں سے اپنی بک کے اوپر کوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور کافر طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ طاغوت جو ایسے عناصر، ایسے افراد جن کا اللہ سے، اللہ کے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انتہائی سرکش، انتہائی فسادی، وہ عموماً شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کافر شیطان، طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کا فریب، اس کا مکر بہت کمزور ہے، بودا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس کو حکیم الامت علامہ محمد اقبال صاحب نے اپنے شعر میں واضح کیا۔ بہت اہم شعر ہے، یہ نوٹ کر لیجئے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، یعنی مومن کا مطلوب کیا ہے؟ شہادت حاصل کرنا۔ نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ وہ مال حاصل کرنا چاہتا ہے، نہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، ملک حاصل کرنا چاہتا ہے، بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے ابھی آپ کو بیان کی، اس سے دنیا میں یہ جو اسلام کے حوالے سے ایک غلط تاثر پیش کیا جاتا ہے، یا غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، دشمنان اسلام کی طرف سے بھی پیش کیا جاتا ہے، تو یہ پروپیگنڈا غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے لوگوں کو، جی اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے، کیونکہ اصل میں وہ ایک غلط پکچر جو ہے وہ اٹھا کر سامنے لائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا،
اسلام پھیلا ہے، جس طرح بندہ مومن کی ایمان کی اور اخلاق کی حالت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر اسلام کو ترقی اور عروج ملا ہے۔ مسلمان مجاہد کا اخلاق میدان جنگ میں بھی ایک کافر کے لحاظ سے برتر ہونا چاہیے۔ غیر مسلم رعایا جتنی بھی ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں، جب وہ اسلام لائے ہیں تو اس لیے لائے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کا طرز عمل دیکھا، مسلمانوں کی شخصیت اور کردار کو دیکھا۔ وہ اتنی خوبصورت شخصیت ان کے سامنے پیش کی گئی کہ کتنا یہ عدل پرست ہوتے ہیں، ان کے اندر کتنا اخوت ہے، مساوات ہے، اخلاق ہے۔ یہ جو غیر مسلمز اسلام لائے ہیں وہ تلوار کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ اخلاق کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں۔ لہٰذا یہ جو کہتے ہیں کہ جی تلوار کے سر پہ سہرا ہے مسلمانوں کے حوالے سے کہ وہ اسلام انہوں نے دوسری قوموں سے قبول کروایا ڈنڈے کے زور پر، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات، ایمان، اخلاق، مجاہدین اسلام کا جو اعلیٰ کردار، حسن اخلاق ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ پھر ہم انڈیا کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہاں پہ جو اسلام پھیلا ہے، اس میں مسلمان حکمرانوں کی بجائے جو صوفیہ کرام تھے ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، اب گرلز آپ جو ہے نا اپنے شارٹ کوسچن آنسر کے لیے، اور بعض دفعہ آپ کو یعنی 2 نمبر کا جو سوال آتا ہے اس کے علاوہ ویسے شارٹ نوٹ بھی آ جاتا ہے 3-4 نمبروں کا، تو وہاں پر آپ سے جہاد اور قتال میں فرق کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس فرق کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن نشین کر لیجئے اور اس کو اس اعتبار سے بھی تیار کر لیجئے۔ پھر جو ہماری اگلی چیز آتی ہے وہ جہاد کی فضیلت ہے۔ جہاد کی فضیلت میں جو چیز مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ رضائے الہی، یعنی اللہ کی رضا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یعنی اللہ کو ایسے لوگ کہ جو آپس میں یونٹی کے ساتھ ایک فوج ہو کر، ایک یونٹ ہو کر اللہ کی راہ میں دشمنوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی پہاڑ ہوتا ہے، آہنی پہاڑ، لوہے کا بنا ہوا پہاڑ، سیسا لوہے کی بنی ہوئی دیوار کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جو اس طرح سے لڑتے ہیں، پیٹھ نہیں دکھاتے، دوڑ نہیں جاتے، اپنا اور دوسروں کا مورال نہیں ڈاؤن کرتے، ہمت اور بہادری اور حوصلے کے جوہر دکھاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ توبہ، یہ جو بھی میں نے آیت پڑھی یہ سورہ صف آیت نمبر 4 ہے۔ اب اگلی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 111 ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لیے کیونکہ انہیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اب ہم ارشاد نبوی دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جہاد کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن ڈٹ جانا دوسری جگہوں پر گزارے ہوئے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ یعنی یہ اللہ کی راہ میں ڈٹ جانا ظاہری بات ہے کہ جو پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں ان کے اور آج کے جو جنگیں ہیں اس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ بہت ہولناک انداز ہوتا تھا، فوجیں آمنے سامنے ہیں، تلواریں جو ہیں بے نیام ہو رہی ہیں، گردنیں کٹ کٹ کے آنکھوں کے سامنے گر رہی ہیں۔ آج کل تو وار جو ہے وہ اٹامک وار کی طرف چلی گئی ہے نا، مختلف ڈرون کے ساتھ حملے ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف ہتھیار بم وغیرہ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ڈٹ جانا ایک بہت بڑی بات تھی۔ پھر اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں کھلتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ جس شخص کے پاؤں خدا کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی جس کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو، غبار آلود یعنی مٹی ہو جائے، مٹی سے اٹ جائیں،
ظاہری بات ہے کہ یہ اب اس زمانے کی جس طرح جنگیں ہوتی تھی، صحراؤں میں لوگوں نے سفر کرنا ہوتا تھا، فیسلٹی تو کوئی ہوتی نہیں تھی، تو یہاں پہ انکریج کیا گیا کہ لوگ نکلیں اپنے گھروں سے، وہ اللہ کی راہ میں جتنا چلیں گے، جتنی ایفرٹ کریں گے، پاؤں تک اگر ان کے مٹی سے بھریں گے تو انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے جاگتی رہی، دوسری وہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے بیدار رہے۔ یعنی اللہ کے خوف سے، یعنی اس کو نیند نہیں آتی تھی، وہ اسی بات کی رات کو دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دینا، آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اور دوسرے وہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے رہے، یعنی فوج جیسے چوکیاں ہوتی ہیں فوج کے حوالے سے، جنگ کی حالت ہوتی ہے تو وہاں پہ اب پوری فوج اگر سو جائے تو دشمن کسی بھی ٹائم حملہ کر دے گا، تو کچھ کو لازمی طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے جاگنا پڑتا تھا، تو جو جاگ رہے ہیں ان کے لیے اجر ہے۔ تو گویا حدیث میں اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کو زندگی میں شہادت کی تمنا ہوتی رہی ہے۔ کافر جو مسلمانوں کو دیکھتے تھے نا ماضی میں، تو وہ حیران ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ الہی ہم کیسے، الہی مطلب یہ کہ وہ اپنے گاڈ کو جیسے پکارتے ہیں کہ ہمارا سابقہ ایسی قوم سے پڑا ہے جس کو موت اتنی ہی زیادہ محبوب ہے جتنی کہ ہمیں زندگی، یعنی ہمیں زندگی محبوب ہے اور انہیں موت محبوب ہے۔ یہ جہاد کی فضیلت ہے۔ اب آپ کوشش کریں گے کہ جہاد کی فضیلت میں ایک آیت تو لازمی آپ لیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات لے لیں گے۔ یہ تب ہوگا جب آپ سبجیکٹیو کوسچن کی تیاری کر رہے ہیں، ورنہ شارٹ کوسچن آنسر کے لیے، آبجیکٹیو کے لیے تو بس چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ لے لیں گے تو گزارا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جہاد کا مقصد ہے وہ ہے اعلیٰ کلمت اللہ، اعلیٰ کہتے ہیں اللہ کے کلمے کی بلندی، اعلیٰ بلند کرنا۔ ایک دفعہ ایک بدو کہتے تھے اس وقت دیہاتیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور عرض کی یا رسول اللہ، ایک شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے۔ مال غنیمت وہ مال جو دشمنوں سے حالت جنگ میں کام آئے، ہاتھ آئے، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے مال غنیمت ملے گا جنگ میں۔ ایک ہے مجاہد لڑنے والا، وہ شہرت کے لیے لڑتا ہے، اس کا خیال ہے کہ مجھے بڑی عزت شہرت مل جائے گی۔ تیسرا شخص قوم، برادری اور عزت کے لیے لڑتا ہے، یعنی تیسرا شخص کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ اپنے قوم کے لیے، اس کی ناک اونچی کرنے کے لیے، ساری قوم اکٹھی ہوئی ہے لہٰذا مجھے بھی اکٹھے ہونا چاہیے، پھر مجھے عزت ملے گی۔ تو ان میں بتائیے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں ان میں سے کوئی بھی اللہ کی راہ میں نہیں لڑ رہا۔ اللہ کی راہ میں وہ لڑتا ہے جو اللہ کی خاطر لڑتا ہے، فی سبیل اللہ، جی اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، اللہ کا کلمہ، اللہ کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ گویا جو جہاد کی غرض ہے، اس کا مقصود ہے، وہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین وہ عام ہو جائے، وہ اونچا ہو جائے، وہ سر بلند ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کی طرف لے کر آؤں گی کہ زن زمین نو، یہ جہاد کا مقصد شارٹ کوسچن آنسر کے لیے اچھی طرح سے اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ پھر جہاد کی اقسام ہے، جہاد کے معنی میں نے آپ کو بتایا، کوشش، محنت، جدوجہد کے ہیں، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ ہر نیکی کا کام جہاد ہے، وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا وہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق سے متعلق ہو، ہر نیک کام، ہر ایفرٹ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، نیت کیا ہے؟ اللہ کی خاطر، وہ جہاد ہے۔ اب جہاد کی کچھ اقسام ہیں جو ہم پڑھیں گے، اس میں سب سے بڑی قسم ہے جہاد اکبر۔ اب یہ ہمارا کنسیپٹ اور اچھی طرح سے کلیئر کرے گی کہ جہاد کا مقصد قتال نہیں ہے۔ اگر قتال ہوتا تو یہاں جہاد بالقتال کو ہم نمبر 1 پریورٹی پر رکھتے۔ یہ جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ سب سے اعلیٰ جہاد کہ جو انسان اپنے نفس، اپنی ذات سے کرتا ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ میں ابھی کلیئر کروں گی۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو اسی وقت میدان سے واپس آئے تھے، انہیں کہا کہ تمہارا آنا مبارک، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔
کہ جہاد اپنے نفس کی خواہشات سے لڑنا ہے، یعنی تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ میدان جنگ سے آئے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا نا، میدان جنگ تو یوں تھا کہ جیسے انگاروں کو ہاتھ پہ رکھ لیا گیا، انگارے بچھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کوئی چل رہا ہے، اتنا مشکل معاملہ تھا۔ وہاں سے آ رہے ہیں، جانے کچھ نے قربان کر دی، کچھ شدید زخمی ہیں، اور کچھ یہ ساری سچویشن دیکھ کر سائیکولوجیکلی وہاں سے یہ ساری سچویشن فیس کر کے وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آنا تو مبارک ہو، لیکن وہ چھوٹے جہاد سے اب تم بڑے جہاد کی طرف آئے ہو، کہ جہاد اصل میں اپنے نفس کی خواہشات سے لڑنا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول یعنی انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرے، یہ اس کا بہترین جہاد ہے۔ اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کیا ہے؟ اب ہمیں اس کو سمجھنا ہے مثالوں کے ذریعے۔ مثلا آپ دیکھیے، 5 ٹائم کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر فرض کی ہے، لیکن موسٹلی مسلمان نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے ان کے عذر بہانے ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ، اس کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، اس کا جی نہیں چاہ رہا، یہ کیا ہے؟ نفس ہے نا، نفس اس کا کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھو، چھوڑو، آؤ یہ ہم اپنی فرینڈ سے گپیں لگا لیتے ہیں، آؤ سو جاتے ہیں، آؤ فلاں گھر کے اتنے کام ہیں وہ کر لیتے ہیں، آؤ ہوم ورک کر لیتے ہیں، آؤ فلاں 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 ایکٹیویٹیز ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ نیند ہی پوری کر لیتے ہیں، ریسٹ کر لیتے ہیں۔ یا صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، باقی 4 نمازیں پڑھ لیں، صبح نہیں اٹھا جاتا، کہ بھی کون اٹھے، نرم گرم بستر چھوڑے، پھر سردیوں میں جا کر ہم وضو کریں، پانی گرم کریں، بعض لوگوں کے گھروں میں پانی اویلیبل نہیں ہوتا، کون ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، پانی گرم کرنا پڑے گا، کون کرے گا؟ تو یہ اب انسان کا نفس جو ہے نا وہ نہیں چاہ رہا، اس کا دل نہیں چاہ رہا، اب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو جہاد ہے یہ، آپ اٹھیں اور اٹھ کر نماز پڑھیں، آپ اٹھیں اور پورے دن کی 5 نمازوں کو اچھے طریقے اہتمام کے ساتھ ادا کریں، یہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ ٹھیک؟ اب خواہش کے خلاف جہاد کیا ہے؟ کہ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں کوئی، اللہ نہ کرے، کوئی غلط بات کروں، دیکھوں، سنوں، جس کا نہ میرا دین اجازت دیتا ہے، نہ پیرنٹس اجازت دیتے ہیں، نہ مجھے وہ کام کرنا چاہیے ایک لڑکی کی حیثیت سے، ایک عورت کی حیثیت سے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے، میری خواہش بار بار ابھر کر میرے سامنے آ رہی ہے۔ اب جہاد یہاں پر آئے گا کہ ہمیں اللہ کی خاطر اس کام سے رکنا ہے۔ اس لیے نہیں رکنا کہ مجھے لوگوں سے کوئی میڈل لینا ہے، لوگوں سے تعریف کروانی ہے کہ دیکھو فلاں کتنی نیک ہے، فلاں کتنی پاکیزہ ہے، نہیں، مجھے تو اپنے رب کو دکھانا ہے، اپنے رب سے میڈل لینا ہے، تو یہ میرا اپنی خواہشات کے خلاف جہاد ہوگا۔ اور جیسے نماز ہے 5 ٹائم نماز، تو مجھے لوگوں کو نہیں بتانا کہ جی میں 5 ٹائم نماز پڑھتی ہوں، دیکھو جی فلاں بڑی پرہیزگار متقی ہے، نہیں، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں دی نفس اور خواہشات کے خلاف جہاد کے حوالے سے۔ تو یہ جہاد اصل جہاد ہے۔ اور آپ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے جو ہم پر تقاضے عائد ہوتے ہیں، وہاں پر ایک بندہ مومن اور مومنہ کو جگہ جگہ اس طرح کے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہی اصل جہاد ہے۔ دیکھیں گردن کٹوانا، خود کو ختم کر دینا، یہ تو بہت آسان ہے، اس کی نسبت پوری زندگی مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ دین کا، دین تو نام ہے جیسے کسی پہاڑ پر آپ چڑھ رہے ہوں، پہاڑ پہ چڑھنا آسان نہیں ہوتا، اسٹریٹ راستے پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ تو دین کے احکامات پر عمل بالکل ایسے ہے، دین نے اس کو کہا کہ جیسے کوئی چوٹی پہ چڑھ رہا ہے نا، پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تو اس مشکل کو ہینڈل کرنا، اس کو قابو کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے معاملات کو بجا لانا، یہ جہاد ہے، اور یہی اصل میں انسان سے مطلوب اور مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس طرح کے جہاد کرنے والوں میں شامل ہوں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جہاد بالعلم۔ یہ علم کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کو جتنے معاملات نظر آتے ہیں نا، اس کی بیک پہ، اس کی بنیاد پہ عموماً لا علمی ہوتی ہے، جسے ہم جہالت بھی کہیں گے۔ آدمی
کے پاس علم کی روشنی ہی نہیں ہے، وہ اندھیروں کے اندر ہے، وہ خود اندھیروں میں ہے، وہ دوسروں کو بھی کھینچ کھینچ کے اپنے ساتھ اندھیروں میں کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا اس سے شر پھوٹے گا، فساد پھوٹے گا۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں رک کر یہ بات سیکھنی ہے کہ اللہ نے جن کو علم کی روشنی عطا کی ہے، علم کی تلوار عطا کی ہے، ان کا کام ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ اس چراغ کو روشن کریں، چاہے جتنی آندیاں ہیں مخالفت کی، جتنے طوفان ہیں، جتنے مسائل ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں اس چراغ کو پکڑ کر کہ ہمیں اپنے علم کے چراغ کو، اس روشنی کو دوسروں سے شیئر کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ تلوار کی طاقت سے، تلوار کی کاٹ سے دلوں میں وہ اطمینان نہیں پیدا ہو سکتا جو آپ علم کی روشنی سے چراغ جلائیں گے، جو دلیل کی قوت سے چراغ جلائیں گے۔ تو یہ جن کے پاس علم ہے، پہلے تو اس کام کے لیے علم حاصل کرنا، علم کا حصول، پھر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانا، یہ ایک جہاد بالعلم ہے۔ تو جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، ان کو اپنے آپ کو اس کام کے لیے ضرور آگے لا کر وقف کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بندے نے ایک ہی کام نہیں کرنا، ہر بندے میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو جن کے پاس صلاحیتیں ہیں، ریسورسز ہیں، وہ جہاد بالعلم کا فریضہ ضرور سر انجام دیں۔ اور جہاد بالعلم میں کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی نیکی کی بات، کوئی بھی لوگوں کی، انسانیت کی فائدے کی بات بھی آگے پھیلانا، یہ بھی جہاد بالعلم ہے۔ اپنے یعنی اپنے علم سے کوشش کرنا۔ جہاد بالعلم کیا ہے؟ علم سے کوشش کرنا۔ پھر جہاد بالقلم یعنی اپنے پین سے کوشش کرنا۔ اور جیسے میں اور آپ جس دور میں ہیں، علمی دور ہے، لوگ لکھے ہوئے چیزوں کو پڑھتے ہیں، لکھی ہوئی چیزیں آگے جاتی ہیں۔ خیر اب کتابوں کا دور تو ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تصانیف یعنی لوگوں کی جو تحریریں ہیں، بکس ہیں، رسالے ہیں، مضمون وغیرہ ہیں، اب اگر کوئی شخص اس لیے لکھتا ہے کہ دین کی حمایت ہو، دین کی حفاظت ہو، دین کی تبلیغ ہو، اگر مخالفین کے کوئی اعتراضات ہیں تو ان کو جواب دیے جائیں، تو جس کو لکھنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، جس سے دوسروں کے دل موم ہو سکتے ہیں، دوسروں کے دل مائل ہو سکتے ہیں، وہ یہ ضرور کام کرے۔ پھر جہاد بالمال، اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، حق کی نصرت، حمایت کے لیے۔ ظاہری بات ہے کہ ہر کام کو پیسہ چاہیے، جتنی تحریکیں ہیں، جتنے کام ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام کو پیسہ چاہیے، اسلام کو بھی پیسہ چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود کہا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اب یہ صرف آیت نہ، آپ یہاں سے بھی لے لیں، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ظاہری بات ہے کہ یہ شرکت جس کے پاس پیسہ موجود ہے اسی نے ہی یہ دینا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک غزوے کے موقع پہ پورے گھر کا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھا سامان لے آئے، یہ ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جہاد بالسیف، یہ وہی ہے جس کی ابھی ہم نے اتنی لمبی چوڑی پیچھے بات پڑھی کہ تلوار کے ساتھ انسان کرے۔ صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ، کہ شہید کا صلہ، شہید کا انعام آخرت کا ہمیشہ والا انعام ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک مدافعانہ جہاد ہے۔ مدافعانہ جہاد کے اگر آپ پر کوئی حملہ آور ہونے کے لیے آتا ہے، انسان اپنی ملت کے تحفظ کے لیے جہاد کرتا ہے، اس میں مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے، جب مسلمانوں پر مسلمان ہونے کی وجہ سے تشدد کیا جائے، اسلامی تبلیغ کا راستہ روکا جائے، جیسے کافر حکومت اسلامی حکومتوں پر حملہ کر دے، تو وہاں پر انسان جہاد کرتا ہے۔ پھر مصلحانہ جہاد، مصلحانہ یعنی فتنے کو ختم کرنا، ظلم کو روکنا، امن و امان جو ہے وہ قائم کرنا۔ اور یہ فتنہ جو ہے قتل سے بھی برا ہے، اس لیے اسے ہٹا کر امن و امان قائم کرنے کے لیے جہاد ہے۔ اور اسی لیے اس میں یہ والی آیت لے لیں، وَقَاتِلُوا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر دائمی جہاد، ہر وقت، ہر روز امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا، ظلم سے روکنا، عدل قائم کرنا، فتنے کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا، اپنے ملک میں نان مسلمز کے ساتھ جہاں جہاں، یہ دائمی جہاد ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم آج کے لیکچر کو روک لیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یاد رکھیے بچیوں کہ آپ کی جو بک ہے نا، اس بک کے
हर टॉपिक के जो बड़ा बाब है, जैसे अकायद का है, अरकान इस्लाम, उसके एंड में आकर आप देखेंगे कि एमसीक्यूज़ हैं, और उसके फिर आगे जाकर आप देखेंगे उसी बाब से मुतल्लिक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो काइंडली इन दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप फोकस कीजिए। जब आप फोकस करेंगे, और फिर इसके अलावा आपकी इसी बुक के एंड में कुरान की आयतें और हदीसें हैं, ठीक है, उनका जस्ट तर्जुमा, तफसीर नहीं है, उनको अच्छी तरह आप रट्टा लगाएंगे। होपफुली इंशाल्लाह ताला, देखें ये 50 नंबर का आपका पेपर होता है, 50 में से 15-16 नंबर आप आराम से हासिल कर सकते हैं। तो पीछे थोड़े से नंबरों की बात रह जाती है, वो आप सब्जेक्टिव को टाइम देंगे, आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब जिन बच्चियों के पास ये बुक नहीं है, मैं तफ़हीम इस्लामियात की बुक यूज़ कर रही हूँ, कुरैशी ब्रदर्स, जिनके पास नहीं है वो अपनी बुक पर ही फ़ोकस करें, और जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ इसको अपने बुक के ऊपर लिख लें, नोट्स वगैरह बना लें। इंशाल्लाह उनके लिए एक अच्छा जो उनकी असाइनमेंट वगैरह तैयार हो जाएगी। और असाइनमेंट मैं बता चुकी कि 10-10 क्वेश्चन दोनों तरफ से आपने डेली बेसिस पे करते रहना है, अपनी असाइनमेंट्स तैयार करनी है, और अपनी अटेंडेंस के बारे में प्लीज़ कॉन्शियस रहिए। ठीक है जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।